رؤوف صاحب پہلے تو اس میں بتائیے گا سو اٹس اے میٹر آف اے فیو ڈیز کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں ڈی چوک پر براجمان نظر آئے گی دھرنے کی صورت میں. تھینک یو وسیم, اٹس آلویز اے پلیزر سر. لائک وائز. دیکھیے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ دھرنا ہوگا یا کچھ اور ہوگا. اوکے. سب سے پہلی بات تو یہ امپورٹنٹ ہے, یہ بھی فیصلہ ہونا ہے. یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ملٹیپل پروپوزلز ہیں, ملٹیپل چیزیں اکٹھی ہو کے ایک موومنٹ جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ چند ہی دنوں کی بات ہے کہ اس سلسلے میں کام ہوگا. بیسیکلی جو سر وہ اصل میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اصل میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب واپس نہیں آئیں گے, اب اللہ نہ کرے میتیں ہی جنازے, تو اس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ اب جو نکلیں گے تو بس وہ بیٹھنے کے لیے نکلیں گے, نہ کہ جلسہ کر کے واپس آنے کے لیے. اس کی بنیاد پہ امپریشن بن رہا ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ وہ بیٹھنا ہوگا یا نہیں ہوگا یا کچھ اور ہوگا یا ملٹیپل فیکٹرز ہوں گے, ملٹیپل طریقوں سے اس موومنٹ کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ فرینکلی یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے, ہو جائے گا, بہت جلدی ہو جائے گا. لیکن دیکھیے ایشو یہ ہے کہ یہ کل کے جلسے کے ساتھ, یہ جو 9 تاریخ کے جلسے کے ساتھ یہ موومنٹ جو ہے, موبلائزیشن کیمپین جو ہے یہ شروع ہو چکی ہوئی ہے فرام UC لیول اپورڈز, تاکہ عوام کو اجاگر کیا جائے. جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ انگیجڈ ہے اور ان کو بتا رہی ہے کہ جی کیا کیا چیلنجز ہیں, کیا کیا ہم نے کوششیں کی ہیں, اور یہ کہ خان صاحب کو آزاد کروانا جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی کنسیڈریشن ہے. اور اس کے لیے انہوں نے باہر نکلنا ہے, ان کے نکلنے کے بغیر. اب انہوں نے کیوں نکلنا ہے, ہم کیوں اس نہج کے اوپر پہنچے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک سیاسی پارٹی کی مناسبت سے ہمارے پاس جو آپشنز اویلیبل تھے پارلیمنٹ کے اندر قانونی محاذ کے اوپر, وہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک امید کی کرن بھی باقی تھی تو وہ بھی مان پڑ گئی ہے. یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے اپنے ابتدائیہ میں, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز وغیرہ کی, اس سلسلے میں اب سارا جو ہے پورے کا پورا جو جوڈیشری ہے اس میں حکومت کے پاس ایسی پاورز آ گئی ہیں کہ وہ اپنے ججز اپوائنٹ کر سکتی ہے, وہ اپنی پسند کے بینچز بنا سکتی ہے, اور کنسیکوینٹلی اپنی پسند کے فیصلے لے سکتی ہے. سو قانونی محاذ کے اوپر ہماری جو منزل تھی وہ ہم سے پہلے سے بھی زیادہ دور ہو گئی ہے. تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا سوائے اس کے کہ جو ہماری ایکچوئل سپورٹ بیس ہے, جو ایکچوئل ہماری اسٹرینتھ ہے, جو عوام ہے, ان کے پاس ہم جائیں. اور یہی فیز جو ہے اس کا آغاز ثوابی کے جلسے کے ساتھ. اچھا بالکل ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں ان واٹ ایور ورڈس کہ بھائی اب کیپچر ہو گیا پورے کا پورا سسٹم نا ان کے ہاتھوں. تو سر آپ کو یہ لگتا ہے ہائنڈ سائڈ میں جب آپ سوچتے ہیں تو ظاہر ہے کیپچر ہوا ہے نمبر گیم کی وجہ سے, اور یہ نمبر گیم مکمل نہ ہوتا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ نہیں ہوتے. ویسے تو آپ لوگ کی ظاہر ہے بڑی گفت و شنید رہی سارا کچھ. اب ہم ہائنڈ سائڈ میں سوچتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان کا کردار بہت تعمیری رہا, یا ون ون سچویشن ہی ہوگی ان کے لیے کہ انہوں نے کھل کے حکومت کا ساتھ نہیں بھی دیا, لیکن ان کے ہی ووٹس کی بدولت حکومت وہ کر بھی پائی جو کرنا چاہتی تھی, ہو گیا کام. دیکھیے وسیم میرے بھائی, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ذرا پیچھے جا کے ان چیزوں کے بارے میں ذرا سوچ لیں کہ کیا کیا ہو رہا تھا, ہونے والا تھا. صحیح, فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل, فائز عیسیٰ صاحب کا رہنا, وہ سب اوائڈ کروا دیا مولانا صاحب نے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی تھا, جو یہ بینچ جو تھا, کورٹ نہیں بینچ جو تھا, یہ بھی ہماری پروپوزل تھی جو انہوں نے اپنے ڈرافٹ میں انکارپوریٹ کی. تو کافی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی نہیں ہوئی, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہوں گی نہیں. اچھا, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جی یہ ایک فیز اور آئے گا, اس میں وہ تمام چیزیں جو کہ یہ پہلے ڈرافٹ میں نہیں لا سکے تھے, پہلی امینڈمنٹ میں نہیں لا سکے گے, یہ پھر کوشش کریں گے کہ ان کو بھی لایا جائے. اور اس میں مولانا صاحب کا تعاون حاصل ہوگا. مولانا صاحب کے ساتھ ہم کانسٹنٹلی انگیجڈ ہیں. ہمارے جس قسم کے تعلقات تھے آج سے 4-6 مہینے کے بعد, وہ ایک میریکل ہے کہ ہم آج جہاں کھڑے ہیں وہ ایک میریکل لگتا ہے مجھے. اور خان صاحب کا ایک پرسنل میسج بھی ان کو ڈیلیور کیا گیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یہ اسٹرینتھن ہو, براڈن ہو, اور ہم پارلیمنٹ کے اندر تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. میں ایک چیز جو آپ کو بتانے والا تھا کہ مولانا صاحب کو انہوں نے پھر الٹیمیٹلی ان کے ساتھ بھی وہی گیم کی جو کہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. ان کے 2 ممبران کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کو کڈنیپ کیا, اور وہاں ایک فارورڈ بلاک بنانے کی بھی کوشش کی گئی تھی. اب مولانا صاحب ایز ہیڈ آف دا پولیٹیکل پارٹی, انہوں نے ان کے لیے پرائیورٹی یہ تھی کہ انہوں نے پہلے اپنی پارٹی کو بچانا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ سٹینڈ نہیں لے سکے جو کہ پہلے وہ میرا خیال تیار تھے,
اور لیکن انہوں نے ان کا جو کردار تھا آپ کے سوال کے جواب میں وہ انتہائی کنسٹرکٹیو رہا ہے اور انتہائی کنسٹرکٹیو ہے، اور ہم ان کے اگر ساتھ ان کے دو بندے آگے پیچھے نہ ہوتے تو مزید تگڑا اسٹینڈ لے لیتے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، یہ ہمیں یقین ہے اس چیز کا کہ وہ لینا چاہ رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہ فسطائیت کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے جس کی ان کی خواہش تھی. اور آپ نے کہا جو پیغام پہنچایا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے وہ وہی مولانا صاحب کی کہ اصولی موقف پر ان کے داد و تحسین و تعریف و توصیف پر مبنی تھا. آپ جتنی اردو تو میں نہیں جانتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جی بالکل ان کے کردار کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو اپنے یہ جو تعلق ہم نے استوار کیا ہے ہم چاہیں گے کہ یہ جاری اور ساری رہے اور اس کو ہم فردر اسٹرینتھن اور براڈن کریں. کچھ ملاقات کا اندیا ہے مولانا صاحب کی پارٹی کے کسی بھی رہنما یا مولانا صاحب کی طرف سے خان صاحب سے ملاقات کا؟ یہ اسپیکولیٹو ڈومین میں ہوا ہے کہ جو ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی امیڈیٹ مستقبل میں کوئی ایسی پاسبلٹی بنتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب کوشش بھی کریں گے تو شاید ایسی ملاقات امیڈیٹلی پاسبل نہیں ملنے دیا جائے گا، اجازت نہیں دی